بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ولی کامل کے صبر کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، تالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل و کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندہ نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیے کہ شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ و شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے، اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغاباز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا بی بی، شیخ کہ فیض سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے ہی منہ پر تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض اس آدمی نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے علاقے کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بےہودہ بدتمیز زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟
ایک آگ ہے اور دوسرا پانی۔ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جگہ نہ دے رہا تھا۔ آخر کار دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھید ضرور ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا یہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا مطیع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ یہ کہہ کر شیخ خاموش ہو گئے اور عقیدت مند کی آنکھوں سے محبت اور عقیدت کے پھول جھڑنے لگے۔ اس نے شیخ کی قدم بوسی کی، شیخ کی خدمت میں چند روز حاضر رہا اور پھر واپس اپنے علاقے کو لوٹ گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے مولانا روحمی رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آخر میں ایک پیغام آپ سب حضرات کے نام، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے، اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔